امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف سے ساری دنیا مستفیض ہوتی رہی۔ پہاڑوں اور دریاؤں نے آپ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا تو فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ماہ جون کے ابتدائی دنوں میں اہل مصر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے یہاں دریائے نیل سے متعلق ایک دستور ہے کہ اس کے بغیر دریائے نیل نہیں چلتا بلکہ خشک ہو جاتا ہے، اور ہماری کھیتی کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ دریائے نیل کے جاری رہنے کا وہ پرانا طریقہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، جب اس مہینے کی 11ویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کنواری جوان لڑکی کو منتخب کر کے اس کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، پھر اسے بہترین قسم کے زیورات اور کپڑے پہناتے ہیں، اس کے بعد لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، دین اسلام میں ان توہمات کی گنجائش نہیں۔ یقیناً اسلام ماضی کی تمام غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تمام باتیں لغو اور بیکار ہیں۔ اسلام اس قسم کی تمام باطل باتوں کو مٹانے آیا ہے۔ آپ کے اس جواب کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واقعی دریائے نیل بالکل خشک ہو گیا، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ایک خط لکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے حالات سے مطلع کیا۔ آپ نے خط پڑھنے کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر فرمایا کہ تم نے مصریوں کو بہت عمدہ جواب دیا۔ بے شک اسلام اس قسم کی تمام لغو اور بیہودہ باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک رقعہ روانہ کر رہا ہوں، تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ رقعہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا تو آپ نے اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو بذات خود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر خدائے عز و جل تجھ کو جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رقعہ کو رات کے وقت دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر والے جب صبح کو نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دریائے نیل کو اس طرح جاری فرما دیا ہے کہ 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھا ہوا ہے۔ پھر دریائے نیل اس طرح کبھی نہیں سوکھا اور مصر والوں کی یہ جاہلانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا اور خدائے عز و جل سے دعا کی تو وہ دریائے نیل جو ہر سال ایک کنواری لڑکی کی جان لیے بغیر جاری نہیں ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خط سے ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ آپ بحر و بر دونوں پر حکومت فرماتے تھے۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔